شریف رکھیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی کلاس کی طرف بڑھیں، جتنا ہم نے جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے کہ لیڈرشپ کی کلاس میں اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے۔ شروع سے جو ہے وہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نظر دیکھ لیں، اور پھر تھوڑا تھوڑا آپ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شروع سے اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے ایک دفعہ ریوائز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو ہم آگے سے سیکھتے جائیں اور پیچھے سے بھولتے جائیں۔ سنی بھائی کے لیے بھی ہم خدا کے شکر گزار ہیں، خدا نے ان کو بحال کیا ہے اور وہ آج کلاس میں آئے ہیں، ان کی صحت کی بحالی کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ جو کلاسز آپ نے لی ہیں، اگر آپ کی کلاسز مس ہوئی ہیں تو اٹس اوکے، آپ ان کو بعد میں لیکچر سے آپ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے نوٹ کیا ہوا ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیڈر کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا؟ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کون ہوتا ہے جی؟ لیڈر از ون ہو نوز دا وے اینڈ گوز دا وے اینڈ شوز دا وے۔ لیڈر کون ہوتا ہے جی؟ لیڈر وہ ہے جو راستہ جانتا ہے، راستے پر جاتا ہے اور پھر راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے ایک لیڈر کی ڈیفینیشن۔ اور ہم نے کیا سیکھا جی؟ لیڈرشپ ایک عمل ہے جو مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہاں جی، لیڈرشپ کے پرنسپل، پھر ہم نے لیڈرشپ کے پرنسپلز کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ لیڈرشپ ایک عمل ہے، لیڈرشپ از اے پروسیس، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیڈرشپ کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ کیا ہے جی؟ لیڈرشپ از اے پروسیس۔ لیڈرشپ ایک عمل ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل رکتا نہیں ہے بلکہ یہ عمل جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں نے ایک بڑی خاص بات کی کہ خدا جو ہے وہ کیسے لیڈر تیار کرتا ہے؟ خدا عظیم لیڈر بنانا چاہتا ہے، ٹھیک، ایک بٹی میں سے گزارتا ہے، ویری گڈ، کہ خدا جو ہے وہ مائکرو ویو میں کوئک لیڈر تیار نہیں کرتا بلکہ خدا پروسیس میں سے گزارتا ہے، اور پروسیس جو ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ویری گڈ، ہاں جی، یس، اس پروسیس کے دوران ہمیں دعا اور تابعداری کی ضرورت ہے تاکہ ہم عظیم لیڈر بن سکیں۔ اوکے، اور ہاں جی، ٹھیک ہے، کھینچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا اصول ہم نے پڑھا کہ لیڈرشپ از اے پروسیس، لیڈرشپ ایک عمل ہے، یعنی ہم ایک عمل میں سے گزرتے ہیں اور پھر ہم لیڈر بنتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات ہم نے جو اس میں سیکھی ہے ہم کہ یہ لیڈرشپ کا جو ہے یہ رکتا نہیں بلکہ مسلسل جاری رہتا ہے، ہم ہر روز لیڈر بنتے ہیں، یعنی ہم آج سے 5 سال پہلے بھی لیڈر ہوں گے، 5 سال بعد بھی لیڈر ہوں گے، آج بھی آپ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے؟ آج سے 10 سال بعد بھی آپ لیڈر ہوں گے، لیکن وہ جو عمل ہے وہ عمل آپ کو نیا بناتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ڈیلی کا عمل ہوتا ہے، جو ہر روز کا عمل، اگر ہم اس عمل کے ساتھ ساتھ نشو و نما پاتے ہیں تو 5 سال کے بعد ہم اور طرح کے لیڈر ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، دوسرا جو اس کا پرنسپل تھا وہ کیا ہے جی؟ لیڈرشپ کیا ہے جی؟ مقناطیسی قوت، ٹھیک ہے؟ دوسرا اصول ہم نے کیا دیکھا کہ مقناطیسی اصول، ٹھیک ہے؟ پرنسپل آف میگنیٹ۔ لیڈر کیا ہے؟ لیڈر کیا ہے جی؟ لیڈر مقناطیس ہے کہ لیڈر لوہا ہے؟ مقناطیس ہے، ٹھیک ہے، کانفیڈنس سے بتائیں، ٹھیک ہے؟ لیڈر کیا ہے جی؟ مقناطیس ہے، اور لوگ کیا ہیں؟ وہ لوہا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کی پیروی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہو لیکن ان کے اندر وہ لوہا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹس گڈ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ اگر میں پاسٹر ہوں، میں لیڈر ہوں، تو میرے ارد گرد اور بھی پاسٹر ہیں، وہ بھی لیڈر ہیں، ٹھیک ہے؟ میں میگنیٹ ہوں تو وہ بھی میگنیٹ ہے، ٹھیک، یعنی ہر لیڈر اپنی جگہ پہ میگنیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میگنیٹ، اس کے جب ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ میں سارے لیڈرز میگنیٹ ہیں تو پھر اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہم نے سیکھی تھی کہ جب میگنیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاور
انکریز ہو جاتی ہے, پاور ڈبل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, مضبوط پاور, یعنی لیڈر کے ساتھ جب مل کے کام کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, زیادہ قوت سے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میگنیٹ کی سائڈ چینج کر دیں تو پھر کیا ہوگا, مقناطیس کی سائڈ چینج کر دیں گے تو کیا ہوگا سنی بھائی, کیا ہوتا ہے مقناطیس کی سائڈ چینج کر دیں تو ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں, ایک دوسرے کو دور دور کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمارے لیڈرشپ میں زیادہ یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو ایک لیڈر جب وہ دوسرے کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا, میرا خیال ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ دھکیلتے ہیں. لیکن اس کا پازیٹیو رخ یہ ہے کہ جب لیڈر کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے, مقناطیس سے جڑے گا تو ان کی پاور زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ تھا مقناطیسی اصول. اوکے, آگے اس کے علاوہ ہم نے تیسرے نمبر پہ کیا سیکھا جی؟ اوکے, لیڈرشپ از اے ویژن. ٹھیک ہے, لیڈرشپ کیا ہے, رویا ہے. اور اس کی ایک بڑی اہم آیت ہم نے پڑھی تھی, حوالہ بھی بتا سکتے ہیں؟ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. امثال کی کتاب میں سے ہم نے پڑھی. یعنی اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے, آپ کے پاس ایک رویا نہیں ہے, تو کیا ہوگا کہ آپ لیڈر نہیں. لیڈرشپ حقیقی لیڈرشپ وہی ہے جو ایک مقصد کے تحت ہے, ایک رویا کے تحت ہے. آپ کے پاس نشان ہے, جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑتا ہوا چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور لیڈرشپ میں ہم نے ایک مثال دیکھی تھی, لیڈرشپ میں مثال دیکھی تھی ہم نے میراتھن ریس کی. ایسا ہی ہے جی, ریس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. ہاں جی جی بالکل, تین چیزیں, ہاں جی, تین مثالیں ہم نے دیکھی تھی, سپاہی, پہلوان اور کسان. یہ تو لیڈرشپ پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے, وی این میں دیکھیں. روحانی لیڈرشپ کا کیا ویژن ہے جی؟ کلیسیا کو آسمان پر ہم نے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, ہاں جی بالکل, ہاں جی. لیڈرشپ میں تین باتوں کا, جب ہم رویا کی بات کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس رویا تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن رویا کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں. رویا کے اندر نمبر ایک چیز کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ رویا. دوسرے نمبر پہ کہ ہم ابھی اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ہمیں وہاں تک جانا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی رویا ہے, آپ نے پوائنٹ بی تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, آپ پوائنٹ اے پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی رویا تک پہنچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ, میں نے یہ بتایا لیڈرشپ فیل ہونے کی یہ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی ہیڈنگ یہ تھی, اگر آپ نے نہیں دی تو دے دیں, کہ بہت دفعہ لیڈرشپ فیل کیوں ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس رویا نہیں ہے. ٹھیک ہے, رویا نہیں. دوسرے نمبر پہ کیا ہے, ہاں جی, ہاں جی, دوسرے نمبر پہ کیا تھا جی, رویا ہوتی ہے. یہ اس کی ہیڈنگ جو نہیں لوگ تھے وہ بھی سن لیں اس کو. ٹھیک ہے, کہ لیڈرشپ فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر ایک, ہمارے پاس رویا نہیں ہوتی, ہمارے پاس نشان نہیں ہوتا کہ ہم نے پہنچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, بہت دفعہ ہوتے ہیں ہم کنونشن کروا دیتے ہیں, پیسہ بھی لگا دیتے ہیں, سیمینار بھی رکھا, اس کا پیسہ بھی لگا دیا, سارا کچھ کر دیا, لیکن ہمارے پاس ویژن نہیں ہوتا کہ اس کنونشن سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سو بہت سالوں تک ہم منادی کرتے جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ویژن نہیں ہوتا, یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیڈرشپ فیل ہونے کی پہلی وجوہات میں سے پہلی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس رویا نہیں ہوتی. دوسری کیا ہوتی ہے, رویا ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ رویا چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے مثال کے طور پہ کہا کہ ہم نے کسی کو کلام سناتے دیکھا تو ہم نے کہا کہ میں بھی کلام سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر ہم دوسرے اتوار چرچ میں گئے تو ورشپر بھائی بہت اچھی ورشپ کر رہے تھے, تو پھر اس دن میری رویا چینج ہوگی, پھر میں نے نہیں مجھے وہ ورشپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے. ٹھیک ہے,
तीसरी वजूहत, तीसरी वजह क्या थी जी, कोई बताएगा? रोया लीडरशिप फेल होने की, हाँ जी, रास्ते की जो रुकावटें हैं, दुनिया की लज्जतें और रुकावटें, ये हमें रोक देती हैं। ठीक है, इसमें हमने रेस की मिसाल देखी थी कि एक शख्स है, रेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक रेस के अंदर दौड़ ही नहीं रहा, वो ट्रैक के बाहर बाहर ही दौड़ रहा है, बाहर बाहर ही दौड़ रहा है, तो आखिर पे जाकर उसे इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो जितना मर्जी तेज भागा हो, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो एक ट्रैक के अंदर नहीं दौड़ा, जो ट्रैक मखसूस था, यानी एक निशान पे वो नहीं चला, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रोया थी, लेकिन रोया बदल गई। आपने रेस में देखा होगा, उसमें ट्रैक्स बने होते हैं। ठीक है, दौड़ते 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 अगर आप किसी दूसरे के ट्रैक में दाखिल हो जाएंगे तो क्या होगा? आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें फिर, क्योंकि यह है कि आपने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये कि हमारे पास रोया तो होती है, लेकिन बाज़ औक़ात दुनिया की लज्जतें, दुनिया की रुकावटें, दुनिया की मुश्किलात हमारी उस रोया को दबा देती हैं। ठीक है, सो लीडरशिप फेल होने की ये 3 वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, ये रोया में हमने देखा था। ठीक है, आगे आगे चलें जी, आगे क्या था? रोया को अपने सीनियर पास्टर के साथ शेयर करें। हाँ जी, यस, रोया को अपने सीनियर पास्टर के साथ शेयर करें। ठीक है, और उसकी रोया के साथ मिलकर काम करें, उसकी रोया के ताबे होकर काम करें। ठीक है, इसमें ये मैंने बताया था कि जब हम जूनियर हैं तो हमें सीनियर्स की रोया के साथ मिलकर काम करना है। एक वक्त आएगा कि खुदा आपको बढ़ाएगा और फिर लोग आपकी रोया के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा तब जब आप लोगों की रोया के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। और भी कोई बता सकता है? नेक्स्ट, और कुछ? हम दोहराई कर रहे हैं कि जो कुछ आपने पढ़ा है, हमने सीखा है। हाँ जी, रोया का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनको नोट करते जाएं। लीडरशिप के प्रिंसिपल, लीडरशिप इज अ प्रोसेस। उसके बाद दूसरा हमने देखा, सेकंड प्रिंसिपल इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, लीडर इज अ मैग्नेट, लीडरशिप इज अ मैग्नेट। उसके बाद हाँ, मैग्नेट में एक और चीज बड़ी खास थी कि ये जो मकनातीसी कुव्वत होती है, ठीक, मकनातीस के अंदर एक कुव्वत होती है जो खींचती है। तो रूहानी लीडर के अंदर वो कुव्वत कौन सी है? पाकरू। ठीक है, अगर हमारे अंदर पाकरू होगा तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर लोग हमारी तरफ, और रूहानी लीडर के अंदर से रूहुल हजूरी निकल जाएगा, उसके अंदर कुव्वत नहीं रहेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने देखा जी, लीडरशिप इज अ विजन। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है जी? गलतियों से सीखना। ठीक है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, लीडरशिप में हम गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया कि लीडर होते हुए पहले नंबर पे हम अपनी गलतियां जाहिर नहीं करना चाहते। बाज़ औक़ात ये कहते हैं नहीं, मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं फलाऊं, तो मैं अपनी गलती तो नहीं मान सकता, या मैं कैसे इसको मानूं। ठीक है, सो हम गलतियां जाहिर नहीं करते, नंबर एक बात। दूसरे नंबर पे पास्टर होते हुए या लीडर होते हुए हम गलतियों को तस्लीम नहीं करना चाहते। कोई कहेगा भाई साहब ने तुसी इतने गलत किया, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गलत की? ठीक, सो मैं अगर पास्टर हूं तो मैं गलत नहीं कर सकता। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, लीडर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, लीडर्स से भी गलत फैसले हो जाते हैं, लीडर्स भी जो है बाज़ औक़ात गिर जाते हैं। इसके लिए हमने एक आयत देखी थी इंसाल में से कि सादिक 7 बार गिरता है लेकिन खुदा उसे उठा खड़ा करता है। हमें गिरना है और हमें उठना है। ठीक है, गिर कर पड़े नहीं रहना। ठीक है, एक और इसमें मिसाल वो साधु सुंदर सिंह की मैंने मिसाल सुनाई थी। ठीक है, कि अगर वो सफेद परिंदा उसमें गिरा है लेकिन क्या हुआ, वो निकला। ठीक है, वो उठ पड़ा और वहां से जल्दी वो निकल गया। लेकिन जो उस रहते हैं, जो गिर कर पड़े रहते हैं, वो बदल नहीं सकते। ठीक है, वो वैसे ही हो जाते हैं। सो हमें लीडरशिप में हम गलतियां करें तो हमें उन गलतियों को तस्लीम करना है, नंबर एक बात। दूसरे नंबर पे हमें उन गलतियों से सीखना है। ठीक है जी, तस्लीम करेंगे तो फिर ही सीखेंगे। ठीक है, अगर कहें नहीं 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 मैंने तो गलत किया ही नहीं, जो मैंने किया ये है ही बिल्कुल दुरुस्त, सो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, सो लीडरशिप में गलतियों से सीखना है। ठीक है, सो हमने इन गलतियों, फिर मैंने एक और बात बताई इसमें कि ये जो मिस्टेक्स हैं, ये या अगर हम कभी नाकाम हो जाएं तो ये हमारा एहतताम नहीं है,
اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ, میری غلطی میرا آخر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سٹیپ ہے, ٹھیک ہے. میں ناکام ہوا, اٹس اوکے. سو ہمیں اس ناکامی سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تھامس ایڈیسن کی مثال ہم نے دیکھی, اس نے 9999 دفعہ مسٹیکس کی, ٹھیک ہے. یہ جو بلب, روشن بلب ہے, یہ اس نے ایجاد کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس نے کتنی دفعہ مسٹیکس کی؟ 9999, ٹھیک ہے. اور 10,000 کے بعد 10,000ویں دفعہ جب اس نے کوشش کی تو پھر روشن بلب بنا, ٹھیک ہے. اس سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ نے 10,000 مسٹیکس کی, ٹھیک ہے, 10,000 دفعہ آپ ناکام ہوئے, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو تھامس ایڈیسن نے یہ کہا کہ میں 10,000 دفعہ ناکام نہیں ہوا, بلکہ 10,000 دفعہ میں نے یہ سیکھا کہ کون سی چیز کام نہیں کر رہی, کون سی چیز کہاں پہ غلط ہے, کون سا کنیکشن غلط ہوا, ٹھیک ہے. سو ہم نے اپنی لیڈرشپ میں ہم سے مسٹیکس ہوں گی, غلطیاں ہوں گی, سو ہمیں اسے ایک میچور مائنڈ کے ساتھ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے اور غلطیوں سے سیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اہم بات ہے کہ تجربہ جو ہے وہ ہمیں غلط فیصلے سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہمیں غلط فیصلے سے بچاتا ہے, لیکن تجربہ حاصل بھی غلط فیصلے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو جب ہم غلطی کریں گے ہمیں تجربہ ہوگا, پھر ہم اس تجربے کی مدد سے نیکسٹ ٹائم غلط فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. اس لائن کو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ تجربہ ہمیں غلط فیصلے سے بچاتا ہے, لیکن تجربہ حاصل بھی جو ہے وہ غلط فیصلے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اس کے بعد ہم نے ایک اور پرنسپل دیکھا, وہ کیا تھا؟ غلطیوں کے بعد ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ڈیلیگیشن. یہ لکھا ہوا ہے سامنے, ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن کا کیا مطلب ہے؟ سونپنا, ذمہ داری دوسروں کو سونپنا, دوسروں کو دینا, ٹھیک ہے. یہ ریوائز ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مجھے یہ بھی پتا ہو کہ آپ ساتھ ساتھ پیچھے سے بولتے تو نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. اوکے, ڈیلیگیشن کیا ہے جی؟ یہ تو آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. آپ بوٹی بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک. اوکے, ڈیلیگیشن کیا ہے؟ سونپنا, دوسروں کو لیڈرشپ میں ہمیں ذمہ داریاں دوسروں کو سونپنی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے جیسے لیڈرشپ بڑھے گی ذمہ داریاں بڑھیں گی, ٹھیک ہے. ایک چرچ ہے, جیسے جیسے وہ گرو کرے گا, کلیسیا بڑھے گی, تو کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی, ٹھیک ہے. جب ذمہ داریاں بڑھیں گی تو ایسی صورتحال میں ہمیں ڈیلیگیشن کی ضرورت ہے, ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیڈر نے پھر ذمہ داریاں بانٹنی ہیں. اکیلا شخص جو ہے وہ ساری ذمہ داریوں کو نبھا نہیں سکتا, اور اگر وہ نبھانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے جی. سو اس میں ہم نے مثال دیکھی موسیٰ کی. موسیٰ کیا کرتا؟ صبح سے شام تک اکیلا بیٹھ کے فیصلے کرتا رہتا. اس کے حضور نے کہا یہ تو کیا کرتا ہے؟ پھر وہاں پہ لکھا ہوا کہ یہ کام جو تو کرتا ہے اچھا نہیں کرتا, ٹھیک ہے. سو اس حوالے کو پڑھیں, اس کا حوالہ تھا خروج, اس کا نکالے گا, اس کا 18 باب ہے غالباً, اس کا 18 باب. سو ہم یہ ڈیلیگیشن کا جو ٹاپک ہے اس کو آج آگے لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ابھی لیڈرشپ کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, کسی اپنے پاسٹر کے ساتھ, یا آپ خدمت کر رہے ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ لیڈرشپ میں ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ میٹنگ لیڈ کرتے ہیں, یعنی خدمت میں ہیں, کلام بھی سناتے ہیں, کسی چرچ کے ساتھ, چرچ پاسٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ویری گڈ. سو اوکے, ویری جی. ہاں ہاں, کلام کی خدمت بھی کرتے ہیں, دیٹس گڈ. اور عامر بھائی کر رہے ہیں کہیں؟ اچھا یہاں پہ, اوکے دیٹس گڈ. اوکے, آپ اچھا ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. آپ لیڈرشپ, کوئی بھی لیڈرشپ ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر, دیٹس گڈ. سو اوکے, آپ انتظامی امور کرتے ہیں اور ورشپ کرتے ہیں, سنی بھائی, ٹھیک ہے. یہ چرچ کو لیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے دیٹس گڈ. سو یعنی آپ سب لیڈرشپ میں ہیں, میرا خیال ہے. پھر آپ اس پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے, اچھے انداز میں اس کو سمجھ پائیں. جی حوالہ پڑھیں, کیا ہے؟
خسر نے جی ہاں جی غور سے سنے جی، آیت بڑی اچھی ہے. ہاں جی کیا کیا کرتا ہے جی؟ تو اچھا کام نہیں کرتا. اب ہمارے جیسا لیڈر ہوتا تو وہ تو غصے میں نہ آ جاتا. میں اتنی بڑی قوم کو لیڈ کر رہا ہوں اور میرا سورا مینوں کہندا بھئی تو تے ٹھیک ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ موسیٰ نے، میرا خیال ہے یہ ہمارے پچھلے ٹاپک سے بھی ریلیٹ کرتی ہے بات. موسیٰ نے کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا اپنی مسٹیک کو کہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ برہم نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایکسپٹ کیا. جی آگے پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہاں 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 جی ہاں جی یہاں پہ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے جی، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، موسیٰ کتنا بڑا لیڈر تھا، عظیم لیڈر تھا، خدا کے روبرو باتیں کرتا تھا، اتنے بڑے معجزے ہوئے، اور موسیٰ کے ذریعے خدا نے سمندر کو 2 حصے کیا، من برسایا، اور مصر کے اندر جو ہے وہ 10 آفات آئیں. ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے عجیب کام ہوئے. لیکن موسیٰ کے اسر نے کیا کہا کہ تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سو لیڈرشپ میں آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر موسیٰ اکیلا نہیں کر سکتا تو اٹس مین ہم بھی اکیلے نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وی آر ناٹ گریٹر دین موزز، ہم موسیٰ سے بڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت عظیم لیڈرشپ ہے. اگر وہ اکیلا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اکیلے نہیں کر سکتے. تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا. آگے 21 آیت پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہوں ہوں جی ہوں ہوں خود ہی کیا دیا کریں. ہاں جی آگے. ہوں ہاں جی آمین، تھینک یو. یہاں پہ موسیٰ کے اسر نے کیا کیا کہ تو ایسے لوگ مقرر کر، ان کو 1000 پر، 100 پر اور 50 پر مقرر کر دیں. ٹھیک ہے، کیا ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات خود ہی سلجھا دیا کریں، اور اگر کوئی بڑا مقدمہ ہو تو وہ تیرے پاس لے کر آئیں، ان کو مقرر کر. سو یہ ہے ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے، لیڈرشپ از اے ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے، ڈیلیگیشن میں کیا ہے کہ ہم ذمہ داریاں دوسروں کو سونپتے ہیں. ڈیلیگیشن کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے is the art of getting things done through other people، یعنی دوسرے لوگوں سے کام کروانا، دوسرے لوگوں کے ذریعہ سے کام کروانا ڈیلیگیشن کا جو مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، getting things done through other people یعنی دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہم کام کرواتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ذریعہ سے. سو ڈیلیگیشن لیڈرشپ میں ہمیں ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کو بانٹنی ہیں. اوکے، ایک یہ موسیٰ کی ہمیں مثال دیکھی تھی ڈیلیگیشن کے لیے کہ ذمہ داریاں دوسروں کو بانٹنیاں، اکیلے کام میں لگے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، دوسری مثال ہم نے دیکھی رسولوں کے اعمال اس کا 6واں باب.
पढ़ें जी क्या लिखा हुआ है, यहां तक समझ आ गई? व्हाट इज डेलीगेशन? ठीक है, डेलीगेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। डेलीगेशन क्या है? दूसरे लोगों के जरिया से काम करवाना। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का पहली आयत पढ़ें जरा इसकी, छठे बाब की पहली आयत। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माहिर यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, हाँ जी, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। आमीन, थैंक यू। यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर, ठीक है। रसूलों के अमाल उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत गौर से सुने, फिर बाद में मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप लिखिएगा, पहले इस बात को जरा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। छठा बाब और उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है कि उन दिनों में जब शागिर्द ज्यादा होते जाते थे, ठीक है। मैंने पहले कहा कि जब लीडरशिप बढ़ेगी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, यानी क्या था कि रसूलों की अमाल में कलीसिया ग्रो कर रही थी, शागिर्द बढ़ रहे थे, चर्च बढ़ रहा था, फिर जिम्मेदारियां भी बड़ी हो रही थी, ठीक है। लिखा है कि जब शागिर्द बढ़ते जाते तो फिर जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो डेफिनेटली उनमें मसाइल भी आएंगे, ठीक है। और वो शागिर्दों के पास आके कहने लगे, अपने बेवाओं की शिकायत करने लगे कि इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, ठीक है, इनके मसाइल हल नहीं होते। तो फिर शागिर्दों ने क्या कहा? उन्होंने कहा मुनासिब नहीं कि हम खुदा का काम छोड़ के खाने पीने का इंतजाम करें। सो इसके लिए तुम ऐसे नेक लोग चुन लो और उनको इस काम पे मुकर्रर करो, पर हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहेंगे। ये है डेलीगेशन, ठीक है, कि लीडर जो है वो अपनी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे और बाकी जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं वो दूसरे लोगों पर आयद की जाएं, उनकी जिम्मेदारी जो है वो दूसरे लोगों को दी जाए, ठीक है। डेलीगेशन में क्या हुआ? 12 शागिर्द कलाम की मुनादी कर रहे हैं और उन्होंने कहा दूसरे लोग चुनो, ठीक है, वो जो छोटे छोटे मामलात हैं उनको सर अंजाम दें। पहली मिसाल डेलीगेशन की मूसा, क्या है जी? कि और लोग भी मुकर्रर किए जाएं ताकि वो भी फैसले करें, छोटे छोटे मामलात वो देखें, बड़े मामलात तो 12 शागिर्दों ने क्या कहा कि खाने पीने के इंतजाम के लिए लोगों को मुकर्रर करो, ठीक है। अब डेलीगेशन, ये तो डेलीगेशन की आपको समझ आ गई, क्या है? दूसरे लोगों को मुकर्रर करना, उन्हें जिम्मेदारी सौंपना कि वो आपके साथ मिलकर काम करें, ठीक है। उसके बाद एक राइटर है इसी बुक में, ये लीडरशिप की किताब में, उनका नाम है DL मोडी, ठीक है। वो कहते हैं कि जी मैं 1000 बंदों का काम करने की बजाय, ठीक है, 1000 बंदों को काम पे लगाऊंगा, ठीक है जी। 1000 आदमियों का काम करने की बजाय 1000 आदमियों को काम पे लगाएं, ठीक है। 1000 आदमियों का काम आप करेंगे तो क्या होगा? काम अच्छा भी नहीं होगा और क्या होगा? आप भी थक जाएंगे, लोग भी थक जाएंगे। जैसे मूसा गुसर ने कहा, क्या लोग की भी इंतजार, लोग जो हैं वो भी देखते रहते हैं, मूसा के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या है? उन्होंने कहा, ठीक है। सो डेलीगेशन दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देना है। डेलीगेशन का फायदा क्या होता है, ठीक है, ये देखें, आगे जाके हम मजीद इसके फायदे देखेंगे। लेकिन डेलीगेशन जरूरी क्यों है? इसलिए कि जो लीडर है वो अहम मामलात को देखे और जो बाकी लोग हैं वो छोटे छोटे मामलात को देखें। अगर लीडर भी छोटे छोटे मामलात में फंस जाएगा तो वो अहम मामलात को नहीं देख सकेगा। मूसा के उसने ये कहा कि तू जो मामलात तेरे पास आए तो उन मामलात को खुदा के हुजूर लेके जाया कर। अब मूसा का काम है कि उन मामलात को खुदा के हुजूर में ले, लेकिन मूसा सुबह से शाम तक तो वो लोगों की मामलात सुनते रहता था, उसको अहम जो काम था वो खुदा के हुजूर जा ही नहीं सकता था, ठीक है। सो इसलिए जब हम डेलीगेशन को अप्लाई करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है कि लीडर जो है वो अहम काम करता है और बाकी जो लोग हैं वो छोटे छोटे मामलात को देख। शागिर्दों ने यही कहा कि खाने पीने का इंतजाम ये करें और हम जो है वो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहेंगे। अगर शागिर्द भी उधर खाने पीने का इंतजाम करना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? अहम काम जो है वो रह जाएगा, ठीक है। सो डेलीगेशन जो है वो लीडर को छोटे छोटे मामलात से आजाद करती है और अहम काम करने में मदद करती है, ठीक है जी। फिर इस लाइन को रिपीट करता हूं, आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। डेलीगेशन के जरिए लीडर जो है वो छोटे छोटे मामलात से आजाद होता है और अहम काम करने पर उसकी तवज्जो मरकूज हो जाती है। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए जी, हम आगे चलेंगे अब थोड़ा सा।
डस्टर की तरह। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं, आपका समझ आ गई है आपको? कोई मुश्किल बात हो तो आप उसे नोट कर सकते हैं, तो बाद में आप पूछ सकते हैं कि हम उसको कर देंगे। ओके जी, वो आपने नोट कर लिया, आगे चलते हैं। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो उसमें दो अहम चीजें हैं, ठीक है। जब हमने किसी को जिम्मेदारी सौंपनी हो, ठीक है, किसी काम पे लगाना हो, तो उसमें दो चीजें आएंगी, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने कोई भी काम किसी भी शख्स को किसी दूसरे काम पे लगाना है, तो हम दो चीजें उसके सुपुर्द करेंगे। नंबर एक, उसको जिम्मेदारी देंगे, दूसरे नंबर पे हम उसको अथॉरिटी देंगे, इख्तियार देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी यानी जिम्मेदारी और इख्तियार। जब भी आप किसी काम को, जब भी किसी शख्स को किसी काम के लिए मुकर्रर करेंगे, तो दो चीजें बेसिकली हमें उन्हें सौंपनी होंगी। वो क्या है? नंबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे नंबर पे अथॉरिटी, जिम्मेदारी और इख्तियार। देखें जरा जिम्मेदारी को देखें। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो डेलीगेशन जिम्मेदारी को मुंतकिल करने का नाम है, ठीक है। डेलीगेशन जिम्मेदारी को मुंतकिल करने का नाम है। जब तक मूसा ने उन लोगों को मुकर्रर करके उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी, तब तक उन सारे नताइज का जिम्मेदार जो था वो मूसा अकेला था, ठीक है। याद रखें, जब तक हम किसी को जिम्मेदारी नहीं देते, लीडरशिप में हम खुद जिम्मेदार हैं हर एक चीज के, ठीक है। उसके जो नताइज होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स के जिम्मेदार लीडर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जिम्मेदारियां दूसरों को दे देते हैं, तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट्स के जिम्मेदार दूसरे लोग होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हमने जिम्मेदारी दूसरों पे आयद की, अब जिन रिजल्ट्स के हम जिम्मेदार थे, अब दूसरे लोग उन रिजल्ट्स के जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ उन रिजल्ट्स को देखना है और उन रिजल्ट्स को हासिल करना है। ऐसा ही है जी, समझ आई? क्लियर हुआ यहाँ पे? मुश्किल तो नहीं, ठीक है। समझ ना आए तो आपने बताना है, ठीक है जी। रहनुमा लीडर जो है वो हमेशा जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उनके जिम्मेदार हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी बांट देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर एक फर्द वाहिद जो है वो रिजल्ट्स का जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि जितने लोगों पे जिम्मेदारी आयद होती है वो रिजल्ट्स के जिम्मेदार होते हैं कि इस काम से नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है जी। ओके, सो जब हम जिम्मेदारी जो है वो मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है, डेलीगेशन जिम्मेदारी को मुंतकिल करना है, हमने जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डाल दी, ठीक है। एक अहम बात, जब हम जिम्मेदारी डालें तो लीडर होते हुए, क्योंकि आप लीडर हैं, आप लीडरशिप सीख रहे हैं, आपने डेलीगेट करना है लोगों को, ठीक है। सो ये नहीं कि डेलीगेट हमने कर दिया लोगों को, जिम्मेदारी उन पर डाल दी तो अब सो जाना है खुद, नहीं, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी देकर हमें सो नहीं जाना, ठीक है। हमें नंबर एक दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देनी है, और फिर उसके साथ साथ हमें जो काम हमने उनके जिम्मे लगाया है
اس کام کو مسلسل دیکھتے رہنا ہے. پہلے ہم کام کر رہے تھے, اب ہم اس کام کو صرف دیکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ذمہ داری سونپ کر ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم اس کو بھول جائیں اور اس کو چھوڑ دیں, اوکے دیٹس اٹ, اب میں فری ہوں. نہیں, ٹھیک ہے. لیڈر پھر بھی نتائج کا ذمہ دار ہوگا, ٹھیک ہے. سو لیڈر کا کام یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو ذمہ داری دیں, بلکہ لیڈر اس شخص کو ذمہ داری دے کر بھول نہیں جائے گا, بلکہ اس شخص کی نگرانی کرے گا. اور اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے اس بندے کو مخصوص کیا تھا, کیا یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے. نمبر ایک بات جس پر آپ نے ذمہ داری عائد کی ہے, پہلے نمبر پہ آپ نے کون سی چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ بندہ کام کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ جس کام کو جس طرح سے کرنے کو کہا گیا تھا, کیا یہ ویسے ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی یہاں پہ بات, ٹھیک ہے. سو جب آپ کسی کو ذمہ داری دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ذمہ داری دے کر بھول نہیں جانا, ریلیکس ہو کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ کیا کرنا ہے, اس شخص کی نگرانی کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا جو ذمہ داری دی گئی تھی کیا وہ کام ہو رہا ہے. اور جس کام کے لیے اس بندے کو مقرر کیا گیا تھا یا اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی, کیا یہ کام اس طریقے سے ہو رہا ہے, صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ کام سارا مکمل ہو جائے اور اینڈ پہ جا کے کہ نہیں 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 ایسے تو ہونا ہی نہیں تھا, ایسے تو کرنا ہی نہیں, بلکہ آپ نے اس سارے پروسیس میں جب وہ بندہ کام کر رہا ہے تو لیڈر نے نگرانی کرنی ہے, لیڈر نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, ذمہ داری دے کے لیڈر فری نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے, فری ہوا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات سے, اتنا فری نہیں ہوا کہ بس وہ سو جائے. ٹھیک ہے, ایک اور بات اس میں لکھیے گا, جب ہم جس شخص کو ذمہ داری دیتے ہیں ریزلٹس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے, نتائج کا. ٹھیک ہے, نتائج کا ذمہ دار یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس شخص پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے ریزلٹس کا, نتائج کا ذمہ دار وہ ہوگا کہ اس کام کا کیا نتیجہ نکلا بھائی. ٹھیک ہے جی, لیکن جو فائنل ریزلٹس ہوں گے اس کا ذمہ دار لیڈر خود ہی ہوگا. ایسا ہی ہے, سمجھ آئی بات کی. اس بات کو سمجھے کہ نہیں. ٹھیک ہے, جس شخص پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے نتائج کا ذمہ دار وہ ہوگا, لیکن جو اس کے حتمی نتائج ہوں گے, اوور آل ریزلٹس ہوں گے, اس کا ذمہ دار لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل بشپ صاحب نے مجھے یہاں پہ مقرر کیا میں آپ کو پڑھاؤں. ٹھیک ہے, ایک کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کلاس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے اس کا رزلٹ اگر ٹھیک نہیں آتا اس کے ذمہ دار کون, میں. ٹھیک ہے, لیکن اوور آل ریزلٹس کے کون ذمہ دار ہیں, بشپ صاحب. کیا ہوا, ٹھیک ہے, حتمی نتائج کے وہی ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے, سو ریزلٹس کا ذمہ دار میں ہوں کہ مجھ پہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اوور آل ریزلٹس کے ذمہ دار کون ہیں, بشپ صاحب, اس لیے کہ وہ اس کو رن کر رہے ہیں, وہ بائبل کالج کو رن کر رہے ہیں. اگر میں ریزلٹ خراب کرتا ہوں تو کیا ہوا, اوور آل ریزلٹس کے وہ ذمہ دار ہوں گے کہ لوگ ان کے بائبل کالج گئے تھے, وہاں پہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, مجھے تو نہیں کوئی کچھ کہے گا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, سمجھ آئیے. ایگزامپل میرا خیال ہے بالکل پرفیکٹ ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے, سو لیڈرشپ میں آپ نے یہ بات رکھنا ہے, آپ نے لوگوں پہ ذمہ داریاں عائد کرنی ہیں. ٹھیک ہے, جن ذمہ داریوں کے اگر میں نہیں تھا تو مجھ سے پہلے ریزلٹس کے ذمہ دار کون تھے, بشپ صاحب, لیکن انہوں نے کیا کیا, ڈیلیگیٹ کیا, انہوں نے ذمہ داری عائد کی. اب وہ تھوڑے سے فری ہیں نا, دیکھیں آج نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو کیا یہ ہے ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے, ڈیلیگیشن سے مراد یہی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اہم سرگرمیاں سر انجام دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو کیا ہوا, جس پہ ذمہ داری عائد کی ہے ریزلٹس کا وہ ذمہ دار ہے,
لیکن اوورآل ریزلٹس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیڈر. ٹھیک ہے, ریزلٹس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس پہ ذمہ داری عائد کی گئی. ٹھیک ہے, اور حتمی ریزلٹس کا جس نے ذمہ داری عائد کی, لیڈر. ٹھیک ہے, سو آپ لیڈر ہوں گے, اور آخر پہ جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 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 یہ کام تو میں نے اسے ذمہ دیا تھا, اس نے صحیح نہیں کیا اس لیے یہ ذمہ دار ہے. نہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو لیڈرشپ. ٹھیک ہے, یہ صحیح لیڈرشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر صحیح لیڈرشپ ہے تو صحیح لیڈرشپ یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کیونکہ میں نے اس کو واچ نہیں کیا, میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ یہ کیسا کام کر رہا تھا. اوکے, سو ڈیلیگیشن کے دوران جب ہم ذمہ داری دیں گے تو ہمیں ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرنی ہے, وہ ریزلٹس کا ذمہ دار بھی ہے, لیکن حتمی ریزلٹس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے جنہوں نے اس پہ ذمہ داری عائد کی ہے. کلیئر؟ آگے چلیں. اوکے, دوسری بات آتی ہے جی اتھارٹی. ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیں گے تو ساتھ اس کو اتھارٹی بھی دیں گے. صرف ذمہ داری کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی چاہیے ہوگی. اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں, مؤثر کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام دیا گیا ہے اس کے ریزلٹس اچھے آئیں, تو ذمہ داری کے ساتھ اتھارٹی بھی آپ کو دینی پڑے گی. ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی آپ کو دینا پڑے گا. جس کو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے اس کو آپ نے اتھارٹی بھی دینی ہے. ٹھیک ہے, عمر بھائی کو گاڑی دیتے ہیں, جائیں جی گاڑی یہاں سے لے کے جائیں, تو ساتھ ہمیں اتھارٹی بھی دینی پڑے گی کہ جہاں پہ گیئر کی ضرورت پڑے تو وہ آپ نے اپنی مرضی, یہ نہیں عمر بھائی کال کر دوجا گیئر لا لیے, تیجا لا لیے. ٹھیک ہے, نہیں, کیا اتھارٹی دینی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, سو ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی آپ کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کو بھی دیں گے ذمہ داری تو اس کے ساتھ اتھارٹی بھی ہوگی. اوکے جی, ٹھیک ہے. اختیار, ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اختیار جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی قوت کا نام ہے جو اس شخص کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طور سے سر انجام دے سکے. ٹھیک ہے جی, اس میں ذمہ داری کے حساب سے جو آپ نے ذمہ داری دی ہے اس کے حساب سے اتھارٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ذمہ داری کے اندر آپ کو یہ اتھارٹی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنی مرضی سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی دفعہ پہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ اتھارٹی دینی پڑے گی اوکے آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چھوٹے چھوٹے معاملات جو تھے وہ موسیٰ کے جو دوسرے لوگ تھے وہی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ موسیٰ کہ ٹھیک ہے فیصلہ سن لینا جو اور آ کے میرے پاس مجھے بتانا, پھر انصاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہوگا وہ میں کروں گا, تم ان کا معاملہ سن لینا فیصلہ میں کروں گا, تو پھر فائدہ تو کہیں نہیں نہ ہوا. ٹھیک ہے, پھر وہ سارے لیڈر پھر موسیٰ کی طرف آئیں گے. کیا ہے کہ تھوڑے ہمیں کسی حد تک انہیں اتھارٹی بھی دینی پڑے گی کہ اوکے لیٹ اٹ ڈن, اسے کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, ایک بڑی خوبصورت مثال ہے, میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی سونپنا ہے. ٹھیک ہے, بریک کب کرنی ہے آپ نے؟ تینوں گھڑیوں کا ٹائم فرق ہے, میری کا بھی فرق ہے. صحیح ٹائم کیا ہے اس پہ؟ 8:05 میں ہے, اس پہ 7. ٹھیک ہے, صحیح, اوکے. یاد رکھیں ایک اہم بات, میرا خیال ہے ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہوں گے, میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ کسی جگہ پہ ہم پہ ذمہ داری عائد کی گئی ہوگی. ٹھیک ہے, کل کو جب آپ نے لیڈر بننا ہے تو آپ نے دوسروں پہ ذمہ داری عائد کرنی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سٹل اس جگہ پہ ہوں کہ دوسروں نے آپ پہ ذمہ داری عائد کی ہو. لیکن ذمہ داری کے ساتھ اگر اختیار نہ دیا جائے تو جس شخص پہ ذمہ داری ہم نے عائد کی ہے وہ صحیح طور سے کام نہیں کر پائے گا اگر اس کو اتھارٹی نہ دی جائے. ٹھیک ہے, کیا ہوگا, اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے اور وہ شخص بھی مایوس ہوگا. ٹھیک ہے, ذمہ داری تو دے دی لیکن اختیار نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, سو اس لیے ذمہ داری کے ساتھ اختیار بھی ضرور. ایک حوالہ نکالیں.
लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी, एक मिनट मैं भी हवाला निकाल, लूका की इंजील उसका 10 बाब, नौ बाब, सॉरी, इस हवाले को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ें मत्ती की इंजील 10 बाब और उसकी 16 आयत। इस हवाले पर टैग रख लें, फिर इसको हम वापस आके पढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, बस जी रुकेंगे यहाँ पे, फिर पढ़िएगा। रुकें जरा, देखो मैं तुम्हें भेजता हूं। भेजने से क्या मुराद है? यीशु मसीह ने डेलीगेट किया, जिम्मेदारी को उन पे आयद किया, मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने क्या किया जी? शागिर्दों को जिम्मेदारी दी गई कि मैं तुम्हें भेजता हूं। यीशु मसीह ने एक उन पे जिम्मेदारी आयद की और जाके जाओ कलाम सुनाना, बीमारों को शिफा देना, बुजुर्गों को निकालना, यानी भेजा गया। यह है जिम्मेदारी, मैं तुम्हें भेजता हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने भेजा तो क्या किया यीशु मसीह ने? मत्ती 28 बाब और उसकी 19 आयत में भी ये लिखा हुआ है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ। ठीक है कि भाई ये काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह ने उनको भेजा एक जिम्मेदारी देकर। जिम्मेदारी क्या है? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर हुक्म करें। ये तो जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी हुई ना? ओके, यहां पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ भेजा नहीं, बल्कि साथ उनको इख्तियार भी दिया है। पढ़ें अब वो हवाला पढ़ें जरा, लूका की इंजील वाला, लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें। हाँ, 9 बाब और उसकी पहली आयत, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं आप? फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बंदूकों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। रुकें, 9 बाब की पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बंदूकों पर इख्तियार बख्शा। जिम्मेदारी भी दी है और अथॉरिटी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अथॉरिटी भी, ठीक है। आगे 10 बाब की, लूका 10 बाब और उसकी 19 आयत पढ़ें। हाँ हाँ जी, ये कौन सी है? 10 बाब की 19 आयत। इसमें भी क्या लिखा हुआ है? देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया, ठीक है जी। ये आप इस तरह का एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, जिम्मेदारी भी देनी है और साथ इख्तियार भी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, दोनों चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। आगे आप बाइबल में से कोई और मिसाल बता सकते हैं? ये हमने देखी एक मिसाल, बाइबल में से कोई और मिसाल बता सकते हैं आप? एग्जैक्टली, वेरी गुड जी, पढ़ें। मूसा को खुदा ने इख्तियार दिया, क्या इख्तियार दिया? पानी को 2 हिस्से किया। उससे पहले एक आयत पढ़ें, हरूज 3 बाब और उसकी 10 आयत। तो अब आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को
मिस्र से निकाल लाए। हाँ जी, देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी खुदा ने मूसा पे आयद की। तीसरा बाब और उसकी 10 आयत। खरूज 3:10। क्या जिम्मेदारी है? खरूज 3:10 आयत। हाँ जी, बताएं जरा, सब बताएं, इसमें क्या जिम्मेदारी आपको नजर आती है? मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल के ला। फिरौन के पास बनी इसराइल को निकाल लाए। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा ने मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी, ठीक है। लेकिन खुदा ने सिर्फ जिम्मेदारी दे के छोड़ नहीं दिया, क्या किया? इख्तियार भी दिया। कैसे इख्तियार दिया? आगे चल थोड़ा सा। खरूज 3 बाब हमने पढ़ा है, खरूज 4 बाब में आ जाए। एक मिनट, 4 बाब पढ़े। क्या हुआ जी? पहली आयत पढ़े। मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, हम्म, ना मेरी बात सुनेंगे। जी वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ जी, यहाँ पे अहम बात देखें, जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन खुदावंद वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ठीक है। वो नहीं कहेंगे कि वो इस बात को नहीं मानेंगे, इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि खुदा तुझे दिखाई दिया था। इसके लिए क्या जरूरी है? उसको अथॉरिटी भी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी जरूरी है। जब भी आपने डेलीगेट करना है लोगों को, डेलीगेशन के प्रोसेस में आना है, आपने लीडर होते हुए जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें लोगों को, तो साथ में अथॉरिटी भी देनी है। ये खुदा का तरीकेकार है। खुदा जब चुनता है, खुदा जिम्मेदारी आयद करता है, तो वो जिम्मेदारी दे के छोड़ नहीं देता। मैं तुमको भेजता हूं, ठीक है। भेजने के साथ साथ उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि जाओ सांप और बिच्छों को कुचलो और इब्लीस की सारी और दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत और कुदरत पर गालिब आओ, ठीक है। अब यहां पे खुदा ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा जा फिरौन के पास मैं तुझे भेजता हूं कि बनी इसराइल को निकाल के ला, छुड़ा के ला। लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं हुआ। 4 बाब में मूसा ने कहा खुदावन ये लोग तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर खुदा ने क्या किया? आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? दूसरी आयत पढ़े। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हम्म, ये तेरे हाथ में क्या है? हाँ जी, उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। ठीक है। अब खुदा ने उससे पूछा ठीक है, अगर तुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो यकीन नहीं करेंगे, तो तेरे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? ठीक है। उसने कहा लाठी। खुदा ने कहा जमीन पे फेंक, ठीक है। लिखा वो सांप बन गई। उसने फिर उसको पकड़ा। आप सब इस वाक्य से वाक्य, फिर वो लाठी बन गई, ठीक है। अब ये लाठी बड़ी अहम है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में एक स्टिक होती है। क्या करते हैं? वो स्टिक से मारते हैं किसी को? लोग इससे डरते हैं? नहीं। क्या होती है? वो मारने के लिए होती है? नहीं। किस लिए होती है? अथॉरिटी, ठीक है। सो खुदा ने उसे कहा कि इस लाठी को पकड़ ले, ठीक है। उसने लाठी पकड़ ली। अहम बात, आयत नंबर 17 पढ़े इसी बाब की। और खुदा ने कहा तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और तू इसी से उन मौजज़ों को दिखाना। आप ये खरूज की किताब का मुताला करें, मिस्र के अंदर जितनी आफतें आई हैं वो मूसा की लाठी के जरिए से आई हैं। लिखा है कि उसने लाठी जाके फिरौन के सामने फेंकी, क्या हुआ? वो सांप बन गई। फिर लिखा है कि वो गया और उसने अपना आसा दरिया नील पे बढ़ाया, ये क्या हुआ? वो पानी बन गया। फिर लिखा है कि उसने अपना आसा मिस्र की गर्द पे मारा, ठीक है। वो क्या हुआ? जुओं की आफत आ गई, ठीक है। फिर मोजज़े कैसे हुए? जब समुंदर 2 हिस्से हुआ, क्या किया उसने? खुदा ने कहा अपना आसा बढ़ा, ठीक है, ठीक। जब चट्टान में से पानी निकला, खुदा ने क्या कहा? लाठी मार, ठीक है। सो ये लाठी जो है ये अथॉरिटी है। सो खुदा ने मूसा को जिम्मेदारी भी दी और उसके साथ इख्तियार भी दिया, ठीक है। दूसरी आयत और 4 बाब की 17 आयत।
آپ موسیٰ کی خروج کی اس کتاب کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی موسیٰ کے ذریعے عجیب کام ہوئے ہیں وہ اس لاٹھی کے ذریعے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. مصر کے اندر جتنی آفتیں آئی ہیں لاٹھی کے ذریعے آئی ہیں، ٹھیک ہے. سو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ بلکہ یہ ایک ہوم اسائنمنٹ لے لیں، ٹھیک ہے. آپ نے دو یہ مثالیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں، ذمہ داری اور ذمہ داری کے ساتھ اختیار، ٹھیک ہے. آپ نے 2 مثالیں اور کرنی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، اگلے ویک پھر ہم اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے. بائبل میں سے آپ کوئی بھی دیکھیں کہ کہاں پہ ذمہ داری دی گئی اور ذمہ داری دی گئی اور ذمہ داری کے ساتھ پھر اختیار دیا گیا. اوکے، مشکل تو نہیں، ایزی ہے. 2 آپ نے صرف اور کرنے، 2 آلریڈی ہیں، ٹھیک ہے. 3 اور 4، ٹھیک ہے. یہ آپ کر کے لائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ ایک اہم بات آپ کو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اس سٹیج پر ہوں کہ آپ کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو، آپ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہو، ٹھیک ہے. ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہو، آپ کو اختیار بھی دیا گیا. لیکن ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اختیار دیا جاتا ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ لیڈر کے مقاصد کو پورا کریں. اختیار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ آپ خود سے لیڈر بن جائیں، ٹھیک ہے. اختیار اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر پادری صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اس سنڈے آپ کلام سنائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے سنڈے کے بھی اس سنڈے بھی میرا ہی ہونا چاہیے، اور پھر اس سے اگلے اتوار کے اچھا میں کلام سنا سکتا ہوں تو پھر میں علیحدہ ہی چرچ بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. سو نہیں، اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے. جب آپ کو ڈیلیگیٹ کیا جائے، رسپانسبلٹی دی جائے، اختیار دیا جائے، تو اختیار کو ہم نے لیڈر کے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اختیار دیا گیا. اس اختیار کے ذریعے ہم نے لوگوں کو کنٹرول نہیں کرنا، اس اختیار کے ذریعے ہم نے اپنی الگ جماعت نہیں بنا لینی، ٹھیک ہے جی. سو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اختیار کو جب شاگردوں کو اختیار دیا گیا تو وہ کس لیے استعمال کرتے تھے؟ جس مقصد کے لیے یسوع مسیح نے بھیجا تھا. یسوع مسیح نے یہی کہا، متی کی انجیل میں لکھا، جاؤ میں تمہیں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے. بدروہوں کو نکالنا، بیماروں کو اچھا کرنا، بیماروں کو شفا دینا، ٹھیک ہے. اور جو اختیار انہیں دیا گیا پھر انہوں نے وہی کیا. اوکے اوکے، یہاں تک کلیئر ہے پچھلی ساری باتیں؟ پھر یہاں پہ ہم ایک بریک کریں گے تو پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. ڈیلیگیشن کی سمجھ آ رہی ہے؟ سو لیڈرشپ کے اندر ڈیلیگیشن جو ہے انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ٹاپک ہے یہ، ٹھیک ہے. اوکے، سو یہاں پہ اس سے پہلے ہم بریک کریں، تھوڑا سا ایک ریویو ہم لیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے اس کلاس میں کیا سیکھا؟ جلدی سے خود ہی میری کوشش ہے کہ آپ سارے بتائیں، ایک ایک بات بتائیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف بتانی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، کیا سیکھا ہم نے؟ ڈیلیگیشن. واٹ از ڈیلیگیشن؟ دوسروں کے ذریعے کام کروانا. اوکے، ہاں جی. ڈیلیگیشن کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیگیشن جب ہم نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ذمہ داری دینی ہے، تو لوگوں کو کسی کام پہ عائد کرنا ہے، تو 2 چیزیں ان کے سپرد ہم نے کرنی ہے. نمبر 1 ذمہ داری اور اس کے ساتھ اتھارٹی، ٹھیک ہے. اختیار ہم نہیں دیں گے تو کام اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے. سو اس کی بہترین مثالیں جو ہم نے دیکھی. ڈیلیگیشن کی مثال کیا تھی؟ ڈیلیگیشن کی ببلیکل ڈیلیگیشن کی مثال کیا تھی؟ موسیٰ، ہاں جی، اور ہاں جی، موسیٰ نے دوسرے لوگوں پہ ذمہ داریاں عائد کی اور 12 شاگردوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے اور کھانے پینے کے لیے آپ الگ لوگ مقرر کریں، ٹھیک ہے. سو ڈیلیگیشن سے لیڈر کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بوجھ کم ہو جاتا ہے. ہاں، چھوٹے چھوٹے معاملات دوسرے لوگ سر انجام دیتے ہیں اور اہم معاملات جو ہے وہ لیڈر سر انجام دیتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ویری گڈ، دیٹس گڈ. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اختیار اس قوت کا نام ہے، یعنی اختیار کے بغیر جو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکے گا، آپ کو مؤثر نتائج جو ہے وہ نہیں دے سکے گا. اوکے، ٹھیک ہے، ویری گڈ.
ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ بریک کریں, چائے پئیں, فریش ہوں, پھر جو ہے وہ ہم نیکسٹ کریں.